یہ تو آپ نے بتا دیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ اگر کسی بھی پرابلم سے میں بچنا ہے تو ہم پہلے یہ تمام چیزیں کر لیں. اب کسی کا گلا خراب ہو گیا ہے, کسی کو فلو شروع ہو چکا ہے, کھانسی ہے وہ رک نہیں رہی ہے, اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں؟ اس کے لیے کون سی چیزوں کا استعمال کیا جائے؟ گلا خراب, چونکہ گلے میں انفیکشن ہو گئی ہے, گلے میں ورم آ گیا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہی کریں گے کہ نیم گرم پانی میں نمک اور شہد ملا کے غرارے کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے جو اس کی انفیکشن ہے اس کو فوری طور پہ افاقہ ملے گا. اس کے علاوہ خوراک میں ہم نے دیکھیں اناب, اناب لے لیں کوئی 4-5, اس میں تھوڑی سی بلٹھی ہو, بنفشہ ہو, عمل تاس اور لسوڑیاں, یہ تھوڑی 5-7 لسوڑیاں ہوں, تھوڑا سا عمل تاس ہو. اس کو آپ 1 کپ پانی میں پکا لیں, 1 کپ پانی میں. جب وہ تھوڑا سا کم ہو جائے, پک کے اس کا ذائقہ دوائیوں کو اس کے اندر آ جائے, اس میں تھوڑا سا شہد, گڑ یا شکر, جو چیز بھی آپ کے اویلیبل ملا کے پینے میں آسانی ہو. ہاں آسانی ہو. تو میرے خیال یہ دن میں 3 خوراکیں آپ لیں, اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کا گلا, آپ کی کھانسی, یہ جو زکام وغیرہ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. ٹھیک ہے, تاکہ پھر اینٹی بایوٹکس کی طرف نہ جانا پڑے. وہ جو عادت ایک ہم لوگوں کو لگ گئی اسپیشلی, وہ کتنی پھر ہمارے لیے غلط ہے؟ اب تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس اس موسم میں خاص کر بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے 3 ماہ تک مسلسل اینٹی بایوٹک یوز کی, ان پہ فائدہ کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو فطرت ہے یہ فطرت کے قریب ہے. گزشتہ دنوں ہمارے پاس ایک بچہ آیا, 1 سال کا بچہ تھا, وہ 3 ماہ سے مسلسل اس کو اینٹی بایوٹک دے رہے تھے, اس کے گلے کی انفیکشن بخار نہیں اتر رہا تھا. ٹھیک ہے. وڈ یو بلیو کہ ہم نے اس کو یہ نیچرل چیزیں دی اور اگلے تیسرے دن وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ جو نیچرل چیزیں ہاں وہ ان کا زیادہ اثر ہے اگر اس کے مطابق دی جائیں جو آپ کی فزیکلی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہاں, چونکہ ہمارے ہاں ٹوٹکے بازی بہت ہے, لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ عمل کر کے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں اس چیز پہ بھی تھوڑی سی آگاہی لینی چاہیے, دینی چاہیے کہ جو سیلف میڈیکیشن یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناصور ہے. ہر بندے کی جسمانی ضرورت اپنی ہے, ہر بندے کی جو ہے ایک چوائس اپنی ہے. ہماری جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا, آپ کی پسند اور ہے, میری اور ہے. بالکل. تو لہٰذا ریکوائرمنٹ کا بھی فرق ہے, ریکوائرمنٹ ہماری باڈی کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. اب دیکھیں نا, ہمارے 4 مزاج ہیں. اب جو بلغم والے لوگ ہیں, اب اگر آپ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز دیں گے تو ان میں وہ ایشو بلغم زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو گرمی والے لوگ ہیں, اگر آپ کو ان کو گرم چیزیں دیں گے, جیسے ہمارے یہاں آج کل یہ مرنگا کی ایک بات ہو رہی ہے, تو اس میں سے ہمارے پاس لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو مرنگا کھا کے بیچارے پریشان ہیں. ان کے بہت سے مثال ہو گئے, کیونکہ ان کا آلریڈی مزاج گرم تھا. اب جب آگ پہ آپ پیٹرول ڈالیں گے تو آگ بڑھے گی نا. ہاں جی. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. ہم اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ جب بھی کوئی چیز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کنسرن ضرور کریں کہ کیا وہ آپ کے جسم کے مطابق ہے, وہ آپ کے لیے مفید بھی ہوگی یا آپ کے لیے مضر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف حکیم صاحب, بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے, ان کو کیسے جڑی بوٹیوں والے کہاووں کی طرف لے کر آیا جائے؟ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انہیں منانا. بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں ایسے موسم میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہمارے بچے جو ٹیسٹ لیتے ہیں نا, مثلا اگر آپ بچوں کو کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں, آپ دلیا بنا لیں, آپ یہی کہوا جو ہم نے بتایا ہے اس کو اس دلیے میں ملا کے بچوں کو کھلائیں. اس میں آپ تھوڑا سا شہد زیادہ ڈال دیں, شہد بھی مفید ہے. اچھا, اب بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں لذت کی ہیں. بالکل. تو آپ لذت ڈیولپ کر دیں نا تھوڑی سی. ہاں جی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے امیون کو بوسٹ کرنے کی, امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی بات کی, تو آپ یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں, یہ سب بادام ہے, اخروٹ ہے, پستہ ہے, ان کو گرائنڈ کر لیں اور ان کو اب ناشتے میں دلیے میں ڈال کے استعمال کریں. آپ کو لگے گی نہیں کہ آپ بیمار ہیں. وہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی غذائیت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا افادیت بھی بڑھ جائے گی. ایک مکمل غذا ہمیں لینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب ہمارے ساتھ